کہ ایک فقرہ بولا گیا شہباز گل صاحب کی طرف سے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ آئی نیڈ آکسیجن ماسک، مجھے سانس نہیں آ رہا، اور اس کے اوپر پوری دنیا میں ایک واویلا مچ گیا۔ لیکن آج کتنے بڑی تعداد میں لوگ KPK میں ترس رہے ہیں کہ ان تک کھانا پہنچے، ترس رہے ہیں کہ ان تک امداد پہنچے۔ دل کو دہلا دینے والی بات ہے، دل کو چیر دینے والی بات ہے کہ لوگ کھلے آسمان کے نیچے پانی میں ڈوبے ہوئے چیخو پکار کر رہے ہیں۔ تو خدا را اس وقت اس چیز کی طرف دھیان کیجئے۔ ناظرین، میں ہوں نعیم کیسر، اور اس وقت ملک پاکستان میں جس قسم کے حالات کا سامنا پورے ملک کو ہے، سیلاب کی شکل میں، پولیٹیکل کرائسس کی شکل میں، اور میرے خیال ورسٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ سیلاب جو ہے اس کی وجہ سے اس وقت پاکستان کے تقریباً 3 اور چوتھا جو سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے صوبہ ہے، یعنی پنجاب، جنوبی پنجاب پورا اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے سیلاب کے ساتھ۔ اس کے بعد سندھ اور بلوچستان اور پھر KPK اور شمالی علاقہ جات پاکستان کے خاص طور پر بہت بری طرح بیڈلی ورسٹلی جس کو آپ کہہ لیں ہٹ ہوئے ہیں فلڈ کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے۔ اور اس وقت جو حکومت فیگرز بتا رہی ہے اس کے مطابق 900 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اپنی جانیں سیلاب کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے گوا بیٹھے ہیں، اور اسی طرح لاکھوں لوگ جو ہے، اب تقریباً کسی انٹرنیشنل ادارے کی طرف سے یہ فگر بھی آیا ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں اور سیلاب میں گرے ہوئے ہیں۔ لیکن لاکھوں کا فگر گورنمنٹ دے رہی ہے کہ لوگ گھر ان کے ملیا میٹ ہو گئے سیلاب کی وجہ سے، سیلاب کے اندر آ گئے، اور اس وقت وہ بے یار و مددگار کسی نہ کسی مسیحا کے منتظر ہیں۔ اب اس وقت پاکستان میں جو پولیٹیکل سچویشن ہے، میں آج زیادہ پولیٹیکل سچویشن پہ بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ انسانیت کے اندر اگر انسان ہیں اور انسان اگر سروائیو کرتے ہیں تو پھر ہی آپ کا ملک سروائیو کرتا ہے۔ آپ کے شہری اگر محفوظ ہیں تو پھر ہی آپ کی ریاست محفوظ ہے، اور اگر آپ ریاست کے اندر رہنے والے لوگوں کو نگلیکٹ کرتے ہیں، ان کو درگزر کرتے ہیں، ان کو کی طرف سے نظر پھیرتے ہیں، تو پھر ریاست، پولیٹیکل پارٹیز، ادارے، یہ سب بیکار ہیں، بے فائدہ ہیں۔ تو اس وقت آپ دیکھیے، میں ضرور لیکن ایک پہلو پر ضرور بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک فقرہ بولا گیا شہباز گل صاحب کی طرف سے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ آئی نیڈ آکسیجن ماسک، مجھے سانس نہیں آ رہا، اور اس کے اوپر پوری دنیا میں ایک واویلا مچ گیا۔ لیکن آج کتنے بڑی تعداد میں لوگ KPK میں ترس رہے ہیں کہ ان تک کھانا پہنچے، ترس رہے ہیں کہ ان تک امداد پہنچے۔ ایک اتنے دل خراش ویڈیو جو ہے وہ میری نظر سے گزری ہے، اور وہ یہ کہ 5 بھائی جو ہیں وہ 2 دن تک ایک پتھر کے اوپر بالا کوٹ کے قریب ایک علاقے میں کھڑے رہے، وہاں دریا جو ہے اس کے اندر، اور وہ کراس کر رہے تھے، پانی آ گیا، لیکن 2 دن تک انہیں کوئی ریسکیو ٹیم، کوئی ہیلی کاپٹر یا کوئی ایسی امدادی ٹیم اس تک نہیں پہنچ سکی KPK کے اندر کہ جو ان 5 بھائیوں کو بچا لیتی۔ لیکن 5 دن کے بعد جب وہ 2 دن کے بعد جب وہ 5 تھک ہار کے اس پتھر سے سلپ ہوئے، تو پھر وہ 5 کے 5 ہی پانی میں غرق ہو گئے، اور آج جو ہے ہمیں یہ اطلاع ملی کہ ان کی لاشیں جو ہیں بالا کوٹ کے قریب ایک پل کے نیچے ملی اور ان کو نکال لیا گیا۔ آپ یہ دیکھیے، اسی طرح سندھ کے اندر جو برے حال ہیں، کراچی کے اندر لوگ جو ہیں، اور بلوچستان کے اندر جو بہت بڑی تعداد میں بستیاں، آبادیاں اجڑ گئیں، زمین بوس ہو گئی ہیں۔ میں آپ کو بالکل فیکٹس بتا رہا ہوں کہ زمین بوس ہو گئی ہیں وہاں آبادیاں، اور مختلف علاقوں میں جو ہے لوگ بے یار و مددگار ہیں، وہ خوراک کے منتظر ہیں، وہ شیلٹر کے ٹینٹس کے منتظر ہیں، پانی کے منتظر ہیں، اور وہ منتظر ہیں ان رہنماؤں کے جن کے لیے وہ جانیں دینے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، ان سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے لیے۔ لیکن آج بدقسمتی سے ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ وہاں پہنچنے میں بڑی مشکل ہے، دشواری ہے، ہیلی کاپٹر پہ بھی نہیں جا پا رہے۔ آپ دیکھیے اس قسم کی دشواری ہیں۔ تو ضرور اس وقت یہ اپیل ہے میری کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سیاست کو بھول جائیں، تمام لیڈران، تمام قوم کے رہنما سیاست کو بھولیے، اور کوشش کیجئے کہ آج درد میں گرے ہوئے لوگوں کو، آپ کو معلوم ہے کہ 2005 میں جس وقت زلزلہ آیا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت پاکستان میں بڑا شدید زلزلہ آیا اور بہت زیادہ جانیں جو ہیں اس میں جو ہے وہ چلی گئیں، ضائع ہو گئیں، تو آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے بھی بڑی ایک آفت پاکستان کے اوپر نازل ہوئی ہے، لیکن قوم متحد نہیں ہے، یکجہت نہیں، قوم یکجا نہیں ہے۔ ہماری پولیٹیکل پارٹیز اس معاملے کو پریفر نہیں کرنا چاہتی۔ یہ بھی بڑی بدقسمتی کی بات ہے
کہ مجھے کسی نے یہ بات بتائی کہ ایک بڑے لیڈر کو جب یہ کہا گیا کہ اگر آپ اپنی تقریروں میں رد و بدل کریں گے اور اگر آپ تھوڑا سا ہاتھ نرم کریں گے حکومت کے لیے تو پھر یہ ساری توجہ جو ہے وہ سیلاب کی طرف اور فلڈ کی طرف لے جائیں گے اور آپ کا بنایا ہوا مومنٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، تو آپ اس طرف توجہ نہ دیجیے۔ اور اسی وجہ سے بڑا مشکل ہے کہ اس وقت پنجاب میں ان کی اتحادی حکومت ہے کہ وہ وہاں جو سیلاب زدہ علاقے ہیں وہاں وزٹ نہیں کیا جا رہا، اس طرح سے میڈیا کوریج نہیں سامنے آ رہی۔ تو یہ بڑا دل کو دہلا دینے والی بات ہے، دل کو چیر دینے والی بات ہے کہ لوگ کھلے آسمان کے نیچے پانی میں ڈوبے ہوئے چیخو پکار کر رہے ہیں، اور ہم صرف اس لیے ان کی بات کو، آواز کو آگے نہیں پہنچا پا رہے کہ ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں صرف وہ اس وقت اسکرین پر رہے۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں جناب ٹرینڈ بن گیا، انٹرنیشنل میڈیا نے اس بات کو یہ اٹھا لیا وہ اٹھا لیا اور اس بات کو بڑا، آپ دیکھیں انٹرنیشنل، کیا انٹرنیشنل میڈیا کو یہ فلڈ سچویشن پاکستان میں نظر نہیں آ رہی؟ کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کس مشکل اور کرب سے گزر رہا ہے؟ کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ کس طرح پاکستانی بے یار و مددگار ہو کر اور وہ روڈز کے اوپر، سڑکوں کے اوپر اور خشک جگہ پر، اسکولوں میں، جہاں جہاں بھی جس کو کوئی جگہ مل رہی ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے بچوں کو بھوک اور پیاس سے بلکتے بچوں کو دیکھ رہے ہیں، اپنے مرتے اور پانی میں بہتے جانوروں کو دیکھ رہے ہیں جو ان کی ساری زندگی کی جمع پونجی تھی، کیا ان کی فصلیں جو ساری تباہ ہو گئیں وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی؟ تو خدا را اس وقت اس چیز کی طرف دھیان کیجئے۔ سیاست جو ہے یہ چلتی رہے گی، ملک رہے گا تو سیاست چلے گی۔ یہ لوگ جو آپ کو ووٹ ڈال کر الیکٹ کرتے ہیں یہ رہیں گے تو آپ کسی بھی الیکشن کے امیدوار ہوں گے، آپ رکن قومی اسمبلی ہوں گے، رکن صوبائی اسمبلی ہوں گے، سینٹ کے کچھ بھی، آپ سینٹ میں رکن ہو سکتے ہیں، چیئرمین ہو سکتے ہیں، کچھ بھی آپ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ نیشنل اسمبلی میں بھی کچھ ہو سکتے ہیں، اسی طرح آپ کسی نہ کسی بڑی فیصلہ ساز نشست پر بیٹھ سکتے ہیں، اسی طرح آپ سیاستدان بن سکتے ہیں، بیوروکریٹ بن سکتے ہیں، آپ کوئی اور بڑا عہدہ لے سکتے ہیں، لیکن خدا را اس وقت ملک کا سوچئے، اس عوام کا سوچئے جو آپ کو پکار رہی ہے، آہ و بکا کر رہی ہے، اور آپ نے اس بچے کی اذان تو سنی ہوگی جو پانی میں کھڑا ہو کر اذان دے رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی میری مدد کو انسان نہیں آ رہا تو خدا جو ہے وہ میری مدد کو آئے۔ اور جب آپ یہ دیکھیے کہ اس طرح کے مظلوم بچے اور مظلوم انسان اپنی آواز اٹھائیں گے اور انسان ان کی بات نہیں سنیں گے تو پھر بلا شبہ جو ہے وہ خدا کی لاٹھی جو ہے کہتے ہیں بڑی بے آواز ہوتی ہے، یہ محاورہ آپ نے سنا ہوگا، تو پھر اس کی لاٹھی جو ہے وہ برستی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان نعیم کیسر کو اجازت دیجیے اور امید یہ رکھتا ہوں کہ ہم سب مل کر ان سیلاب زدگان کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے اور ضرور یہ سوچیں گے کہ کچھ وقت ہمیں ان کے لیے توجہ کرنی چاہیے اور جو کچھ بھی ہم اثار کر سکتے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں، اگر ایک روٹی میں سے آدھی ان کو دے سکتے ہیں، اگر 5 کپڑوں میں سے 2 ان کو دے سکتے ہیں تو پلیز ضرور اپنا قدم بڑھائیے اور ان کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان نعیم کیسر کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔